بعض خبریں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں, میرے لیے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بعض خبریں امریکہ کے لیے بہت اہم ہیں, پاکستان کے لیے اہم نہیں ہیں. بعض خبریں جاپان کے لیے بہت اہم ہیں, فرانس کے لیے اہم نہیں ہیں. بعض خبریں انڈیا کے لیے بہت اہم ہیں, چین کے لیے اہم نہیں ہیں. لیکن بعض خبریں ایسی ہیں جو چین کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, گورے کے لیے بھی, کالے کے لیے بھی, اور غریب کے لیے بھی, امیر کے لیے بھی, مرد کے لیے بھی, عورت کے لیے بھی. ایسی کوئی خبر ہوتی ہے؟ ایسی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ جو سبھی کے لیے اہم ہو. مثال کے طور پر اگر یہ خبر آ جائے کہ بھئی دنیا تباہ ہونے والی ہے, تو یہ خبر بھی سب کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. جو لوگ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ اس خبر سے پریشان نہیں ہوں گے, بلکہ خوش ہو جائیں گے, چلو خود ہی ہو رہی ہے تباہ. لیکن اللہ جو خبر دے رہا ہے نا, اللہ وہ ایسی خبر ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ ساری دنیا کے سارے انسانوں, سارے ملکوں, سارے سائنسدانوں, سارے ڈاکٹروں, سارے انجینئروں, سارے فلاسفرز, سارے مرد, ساری عورتیں, ساری قومیں, صحت مند ہوں, بیمار ہوں, غریب ہوں, امیر ہوں, خوبصورت ہوں, بدصورت ہوں, ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ بھی ہے, اور اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس سے زیادہ اہم کوئی خبر ہو نہیں سکتی. اس لیے اللہ اس خبر کو جب بیان کرتے ہیں تو ایسی سرخیاں لگاتے ہیں اس کے اوپر, الحاقہ, وہ ہو کے رہے گی. ملحاقہ کون سی چیز ہے جو ہو کے رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ, تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا خبر ہے, میں اس کی صفات بیان کروں گا کہ اتنی امپورٹنٹ خبر ہے کہ اس کے جھٹلانے والوں کو میں نے معاف نہیں کیا, ان کو تباہ و برباد کیا, پوری پوری قوموں کو اٹھا کے پٹکائے. تو اس خبر میں جو ہولناکیاں ہیں اور اس واقعے میں جو ہولناکیاں ہیں اس کا اندازہ لگا لو وہ کیسی ہوں گی. خبر کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس خبر کی تصدیق جو انکار کرنے والے ہیں نا ان کو بھی معاف نہ کیا جائے. تو یہ بہت اہم خبر ہوتی ہے کہ اتنی اہم خبر کو آپ ویلیو نہیں دے رہے اور آپ اس کو کیا کر رہے ہو, انکار کر رہے ہو. دیکھو کوئی بھی خبر آپ کے پاس جب آتی ہے, آپ بولو میں نہیں مانتا ایسا ہوا ہے, تو سامنے والے کو طیش آئے گا ہے بھائی؟ نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار ہماری بلا سے ہوا ہو. جیسے کوئی کہے کہ بھئی کراچی میں کرنٹ لگنے سے اندر لوگ مر گئے, کہ نہیں 10 لوگ نہیں مرے, 5 مرے ہیں. اب اس پہ کوئی پھڈا تھوڑی ہو جائے گا, کیا خیال ہے؟ کوئی جھگڑا ہو جائے, بھائی تو 10 کہہ رہے میں 5 ہے, میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. بھائی یہ ایسی خبر ہے, کوئی مانے ٹھیک ہے, نہیں مانے تو بھائی اس کا خیال ہے کہ نہیں ہوگا. لوگ ان چیزوں پہ لڑتے نہیں ہیں. لیکن اگر کوئی ایسی خبر شائع ہو کہ آپ اس کو نہیں مان رہے اور اس بیس پہ نہ ماننے والے کو تباہ کر دیا جائے کہ ماننا ہے, یہ خود اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ خبر معمولی نہیں ہے. یہ کون سی خبریں ہوتی ہیں؟ جن کا عملی زندگی سے تعلق, جن کا عملی زندگی سے تعلق. کوئی ایسی خبر دی جا رہی ہے جس کا ہماری پریکٹیکل لائف پہ اثر پڑ رہا ہے اور آپ اس خبر کا انکار کر رہے ہو, پھر سامنے والے کو غصہ آئے گا. آپ نے کسی کو خبر دی کہ بھائی میری جو امانت تمہارے پاس ہے نا 1 لاکھ روپے, وہ سلیم کے پاس نہ رکھوا دینا, وہ لے کے بھاگ سکتا ہے. سامنے والا کہہ رہا ہے آپ نے سلیم کے بارے میں غلط رپورٹ پیش کی ہے, سلیم امانت دار آدمی ہے, اس نے آپ کی خبر کا انکار کیا نا, آپ کو فوراً وہم ہو جائے گا کہ بھائی اس کا مطلب یہ میرے پیسے کس کو دے دے گا, ہے بھائی یہ سلیم کے پاس رکھوانے کے پورے موڈ میں ہیں اور میرے پیسے گئے تیل لینے. ٹھیک ہے نا. اس خبر کے انکار پہ آپ خاموش نہیں رہو گے کہ چلو تمہاری رائے ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے, میری رائے ہے کہ برا آدمی ہے, تو ہمارا آپس میں اختلاف ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. آپ یہاں لڑو گے, آپ بولو گے بھائی میں ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے, کیونکہ اب اس کو ٹھیک ماننے پر آپ کو اپنے پیسے ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قیامت کی خبر ایک ایسی خبر ہے کہ اس کے وجود کو ماننے والے کی زندگی بالکل اپوزٹ چلتی ہے, اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کی زندگی بالکل دوسری سمت میں چلتی ہے. دونوں میں 90 ڈگری کا فرق ہوتا ہے, ایک ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا بالکل اس کے اپوزٹ جا رہا ہوتا ہے.
اس لیے یہ آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو خبر دی کہ قیامت قائم ہوگی، پھر آپ کو اختیار دے دیا کہ میری بات پہ یقین کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، نہ کرنا چاہو تو تمہاری مرضی۔ نا 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 نا، اللہ فرماتے ہیں الحاقہ، وہ چیز جو ہو کے رہے گی۔ ملحاقہ، کیا ہے وہ چیز جو ہو کے رہے گی؟ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں کیا خبر؟ فرمائی یہ وہ چیز ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود جن کے قد کھجور کے تنوں کے برابر تھے، اتنے اسٹیبل قوم، معاشی ترقی، دولت، آبادی اور مضبوط سینوں والے، من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ بھائی باہر جا کے بات کرو یار، ادھر کھڑے ہو کے بات نہیں کرو، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، وہ یہ نعرے لگایا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے انہوں نے ایک بات کا انکار کیا، کہ ایک بات کا انکار کیا، وہ کیا؟ کہ پیغمبر نے کہا کہ قیامت قائم ہوگی، مر کے مٹی ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ فرماتے دونوں قوموں کو میں نے اٹھا کے پٹک دیا، ہلاک کر دیا دونوں قوموں کو، کیونکہ اس خبر کو ماننے اور نہ ماننے میں عملی زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جو اس خبر کو نہیں مانتے تھے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر کے بھی مطمئن زندگی گزارتے تھے۔ عرب جو تھے وہ بیٹیوں کو، اپنی معصوم بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا ہم سے قصاص لینے والا، بولو، کوئی بھی نہیں، کون پوچھے گا ہم سے؟ قرآن نے کہا قیامت آئے گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ دفن کی ہوئی بچی کو اکھاڑ کے اللہ اپنے سامنے لا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، لا اپنے قاتل کو میرے سامنے کھڑا کر، میں پوچھوں گا اس سے اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اس کو تو نے مٹی میں دفن کیا ہے۔ کتنا فرق ہے، جو نہیں مان رہا وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہا ہے اور مطمئن زندگی گزار رہا ہے، جو مان رہا ہے اسے پتا ہے کہ آج اس کو دفن کروں گا، کل مجھے قیامت کے دن خدا کے سامنے جواب دینا ہے۔